یوم پاکستان ترقی، امن، خوشحالی کے عہد کی تجدید کا دن۔ قوم آج 84واں یوم پاکستان ملی جوش و جذبے سے منا رہی ہے۔ دن کے آغاز پر مساجد میں دعائیں، صوبوں اور وفاق میں توپوں کی سلامی، شہر شہر تقاریب جاری۔ لاہور مزار اقبال پر تقریب، پاک فضائیہ نے گارڈز کے فرائض سنبھالے۔ اسلام آباد پریڈ گراؤنڈ میں مرکزی تقریب سجی، صدر مملکت، وزیر اعظم، وزراء، سروسز چیفز کی شرکت۔ سعودی عرب کے وزیر دفاع شہزادہ خالد بن سلمان مہمان خصوصی تھے۔ بری، بحری اور فضائی افواج سمیت سیکیورٹی اداروں کے دستوں نے حاضرین اور ناظرین کا لہو گرمائے رکھا۔ سب سے پہلے علمبردار دستے نے سلامی دی۔ گلگت بلتستان اسکاؤٹس کی پہلی بار پریڈ میں شرکت، لیڈیز افسران کے خصوصی دستے نے بھی سلامی پیش کی۔ ایس ایس جی کمانڈوز کی اللہ کے نعرے لگاتے ہوئے انٹری، حاضری کی داد سمیٹی۔ دوست ممالک چین اور آذربائیجان کے فوجی دستوں نے بھی یوم پاکستان پریڈ کو رونق بخشی۔ Welcome to Pakistan, the contingent of Armed Forces of Azerbaijan. Yashazin Pakistan, Azerbaijan, Birliye ve Kardeşliği. Long live Pakistan, Azerbaijan, unity and brotherhood. An army that gained great victory in 44 days in the patriotic war of Azerbaijan. लुत्फ़ो अताए रब्बे जहां हम पे हैं, थंडर की आसमां पे ये परवास देखिए। اسلام آباد کی فضاؤں میں لڑاکا طیاروں کی گھن گرج، فخر پاکستان JF-17 تھنڈر اور F-16 طیاروں کی مہارت کا مظاہرہ۔ خاموش اڑان، الٹی اڑان، مرکز کے گرد گھومنا، ایک جگہ معلق رہنا اور کم ترین رفتار کے کرتب دکھائے۔ کوبرا اٹیک، ہیل اور MI-17 ہیلی کاپٹرز پر کمانڈوز کی انٹری۔ شیردل ٹیم نے مختلف ایئر ایروبکس کے مظاہرے کیے۔ پیراٹروپس شاندار کارکردگی دکھاتے ہوئے سلامی کے چبوترے کے سامنے اترے اور وزیراعظم کو جھنڈا پیش کیا۔ دشمن پر ہیبت طاری کرنے والے ریاستی اثاثوں اور سامان حرب کی نمائش۔ سب سے پہلے پاک چین دوستی کا منفرد شاہکار حیدر ٹینک کی انٹری۔ پاکستان کے پہلے خود ساختہ الخالد سمیت دیگر بہترین ٹینکس اور آرم پرسنل کیریئر بھی پریڈ کا حصہ بنے۔ توپ خانے، راکٹ سسٹم، مائن ڈسپینسنگ سسٹم اور لانچ بریجز کی جھلک دکھائی گئی۔ ایئر ڈیفنس کے ریڈارز، پاکستان ساختہ ڈرون طیارے، UAVs، خود ساختہ اور جدید میزائل سمیت دیگر دفاعی اثاثے پریڈ میں شامل رہے۔ مرکزی تقریب میں علاقائی ثقافت کی خوبصورت عکاسی، چاروں صوبوں کشمیر اور گلگت بلتستان کے فلوٹس گزرے۔ کشمیری فلوٹ پر سائیں سہیلی سرکار کی منظرکشی، سید علی گیلانی اور شہید برہان وانی کا عکس نمایاں تھا۔ کسی بھی قوت کو پاکستان کو غیر مستحکم نہیں کرنے دیں گے، ملک کی سلامتی کو اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھیں گے۔ صدر آصف علی زرداری کا یوم پاکستان پریڈ سے خطاب، کہا قوم مایوس نہ ہو، ہم پاکستان کو معاشی لحاظ سے بھی مضبوط اور خود کفیل بنانے کے لیے پرعزم ہیں۔ صدر مملکت کی غزہ میں فوری جنگ بندی اور کشمیری عوام کو حق خود ارادیت دینے کا مطالبہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنے پیغام میں کہا کہ ہم پاکستان کو درپیش سنگین چیلنجز سے پوری طرح آگاہ ہیں، جلد معاشی استحکام آئے گا اور مہنگائی کی لہر پر قابو پا لیں گے۔ مسلح افواج چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی اور سروسز چیفز کی بھی یوم پاکستان پر قوم کو مبارکباد۔ یوم پاکستان تجدید عہد وفا کا دن۔ برصغیر میں مسلمانوں کے الگ وطن کے لیے آج کے دن تحریک شروع ہوئی۔ 23 مارچ 1940 کو مسلم لیگ کے جلسے میں قرارداد لاہور منظور کی گئی۔ اسی قرارداد کی بنیاد پر صرف 7 سال بعد اسلامی جمہوریہ پاکستان دنیا کے نقشے پر نیا ملک بن کر ابھرا۔ قرارداد سے قیام پاکستان اور بعد کے حالات پر تفصیلی رپورٹ شامل ہے اسی بلیٹن میں۔ سیاسی قیادت کا یوم پاکستان پر اظہار مسرت۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا، تعمیر پاکستان کے لیے تحریک پاکستان والے جذبے کی ضرورت ہے۔ نوجوانوں کو ترقی کے لیے کام اور کام کی قرارداد کو اپنانا ہوگا۔ وزیر اعلیٰ KP علی امین گنڈاپور نے کہا، آج ضرورت ہے کہ ہم ان افکار اور نظریات پر کاربند رہیں جو پاکستان کے حصول کی بنیاد ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ بولے، آئیں عہد کریں، ہم اپنے قائدین کے خوابوں کو حقیقت کا روپ دیں گے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے بھی یوم پاکستان پر ملک کے بینان کی جدوجہد کو سلام پیش کیا۔ گورنر کامران ٹسوری اور صوبائی وزیر شرجیل میمن کی مزار قائد پر حاضری۔
खराज अकीदत पेश किया। सऊदी वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान के लिए निशान पाकिस्तान का एजाज़। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने सऊदी शाही मेहमान को निशान पाकिस्तान के एजाज़ से नवाजा। ऐवान सदर में तकरीब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स और दीगर अस्करी और सिविल हुकाम शरीक हुए। यौम पाकिस्तान पर सूबों में आला तरीन सिविल एजाज़ात देने की तकरीब। तालीम, सेहत, तामीरात, खेल और फन समेत अहम शोबों में काबिल फ़ख्र कारकर्दगी का मुजाहिरा करने वालों को एजाज़ात से नवाजा गया। लाहौर में गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान, सिंध में गवर्नर कामरान टिसोरी और बलूचिस्तान में कायम मुकाम गवर्नर अब्दुल खालिक अचकज़ई ने मुख्तलिफ शोबों से मुंसलिक अफराद को अवार्ड्स तकसीम किए। यौम पाकिस्तान पर वफाकी सतह पर मुख्तलिफ शोबाजात के मुतहरिक 829 शख्सियात को सिविल अवार्ड से नवाजा जाएगा। अहम शख्सियात में फवाद हसन फवाद, इफ्तिखार आरिफ, हॉकी के खिलाड़ी सलाहुद्दीन शामिल। अवामी खिदमात पर सैयद कामिली शाह, राजा जफरुल हक, डॉक्टर शमशाद अख्तर अवार्ड हासिल करेंगी। ब्यूरोक्रेट मुश्ताक सुखेरा, राहत अली खान, अनवर मसूद, मोहम्मद जांजेब खान भी अवार्ड लेने वालों में शामिल। 18 सुफरा को हिलाले कायदे आज़म दिया जाएगा। फनकारा शबनम, गुलकारा शाजिया मंजूर, गुलकार फाखर महमूद, कोहे पहमा, नायला कयानी भी अवार्ड लेने वालों में शामिल। दुनिया भर में यौम पाकिस्तान के हवाले से पुरवकार तकरीबात। अमरीका, रूस, तुर्किया, ऑस्ट्रिया समेत कई ममालिक में यौम पाकिस्तान के केक काटे गए। तकरीबात में गैर मुल्की सिफारतकारों, मकामी हुक्काम और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की भरपूर शिरकत। जनूबी कोरिया के दारुल हुकूमत सेउल में कोरियाई बच्चों ने पाकिस्तान का कौमी तराना पेश करके समा बांध दिया। ईरान में भी नौरोज़ और यौम पाकिस्तान का जश्न। गुर्ज आज़ादी पर पाकिस्तान और ईरान के झंडों के रंग बिखर गए। हुकूमत टैक्स चोरी रोकने और मईशत को दस्तावेजी शक्ल देने के लिए कोशा। निजी स्कूल, कॉलेजेस, बड़े अस्पतालों और जिम क्लब्स को FBR के सॉफ्टवेयर सिस्टम से मुंसलिक करना लाजमी करार दे दिया। मिनी चेंजर्स, फॉरेक्स डीलर, गैर मुल्की कंपनियां भी ऑनलाइन इंटीग्रेशन ऑफ बिजनेस सॉफ्टवेयर की पाबंद होंगी। हुकाम के मुताबिक सिस्टम के नवाज से सेल्स टैक्स और इनकम टैक्स में विद होल्डिंग टैक्स की चोरी पर काबू पाया जाएगा। फैसलाबाद में पतंग की डोर फिरने से नौजवान के जाम भाग होने का वाकया। वज़ीर आला पंजाब का जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। पतंगबाजी की रोकथाम में नाकामी पर इंतजामिया पर इजहार बरहमी। मरीम नवाज ने कहा, पतंगबाजी काबिल सजा जुर्म है।